اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو الزهراء المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى الآخرين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. اس سے پہلے کہ موضوع کی طرف متوجہ ہوں، مرحومہ انجمن ارا زیدی بنت سید محمد جعفر کی روح کے لیے ایک سورہ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. وارث کعبہ بقیت اللہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے سلامتی اور ان کے جلد جلد ظہور آنے کے لیے ایک آواز بلند صلوات. موضوع گفتگو جو رہی ہے پچھلے 2 دنوں سے وہ یہی ہے کہ آیا ہم جو آج جس صفات کے مالک ہیں، جس کردار کے مالک ہیں، جس حد تک ہم اخلاق پہ فائز ہیں، تو اس کا بنیادی سبب یا اسباب ہے کیا؟ پہلی مجلس میں ہی ہم نے طے کر لیا تھا کہ انسان کی زینت جو ہے وہ اخلاق ہی سے ہے. جتنا بہتر اخلاق ہوگا اتنی ہی زیادہ زینت ہوگی اس انسان کی. اور اسی طرح ہم نے پیر اور درخت کی مثال لے کر آیات کریمہ سے یہ انالیسس کی کہ صرف اور صرف بیج کا بونا زمین میں کافی نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس پیڑ سے
سب سے بہترین پتے پھول یا پھل نکلیں تو ہمیں اس کے علاوہ بھی کچھ آب و ہوا اور ماحول کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا، چونکہ اس کے بھی اثرات ہیں۔ کل ہم نے مجلس میں نیچر کی طرف توجہ کی، تربیت، پرورش، تعلیم، صحبت، ماں باپ کے اثرات، بہن بھائیوں کے اثرات، گھر والے، اقربا، دوست احباب، ان سب کی صحبتوں کا بھی اثر ہے۔ اور فلسفہ کے لحاظ سے جو ویسٹرن فلاسفرز ہیں جن کی مثال دی گئی تھی کہ انہوں نے بھی اس پہ اوپر تحقیق کی کہ نیچر اور نیچر دونوں جو ہیں کا اثر ہے ہمارے آخر پرسنالٹی، کیریکٹر پر، اور سب نے ہاتھ اٹھایا تھا کہ واقعاً دونوں نیچر اور نیچر دونوں کا اثر ہے، جس کی وجہ سے ہمارا کردار جو آج ہے وہ اسی سے اور اسی کے سبب پر بنایا گیا۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ نیچر کی طرف توجہ دیں اس مجلس میں کہ اس کی اہمیت اور اس کے اثرات اصل میں ہیں کیا۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا وہ تو آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں، سورہ یاسین میں چیپٹر 36 ورس نمبر، آیا نمبر 36، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا يعلمون، کہ سبحان ہے وہ ذات جس نے جوڑوں میں ہر چیز کی خلقت کی، چاہے وہ اس زمین سے جو بنتا ہو، چاہے ہمارے نفسوں سے، اور ان چیزوں میں جن کے بارے میں ہمیں کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا۔ یعنی God, glory be to Allah who created everything in pairs, which have been produced from this earth, from ourselves, and also from creations that we will never know about. تو کم سے کم پہلے یہی تو پتہ چل چکا ہے ہمیں کہ کچھ ایسی بھی مخلوقیں ہیں جس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا اور نہ کبھی پتہ چلے گا، جس کی بھی خلقت اللہ نے ان کی بھی خلقت جوڑوں میں کی ہوئی ہے، ان پیس۔ اچھا مثال کے طور پہ انسان کے لیے تو بڑی آسان کی سہل بات ہے نا کہ مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے، جینٹس میل بھی ہے، فیمیل بھی ہے۔ اچھا اسی طرح جنوں میں بھی فیض ہے، ملائکہ ہمارے ساتھ تو جیسے جبرائیل الامین ہیں، ان کا بھی پارٹنر ہے نا میکائیل علیہ السلام۔ اسی طرح بہت سی مخلوقات اللہ نے خلقت کی ہوئی ہے جس کے بارے میں ہمیں کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا، جن کی بھی خود جوڑ میں بھی ان کی بھی خلقت ہوئی ہے۔ They have also been created in pairs. زمین سے، ہم اپنے آپ سے، انسانوں میں بھی، جنوں میں، ملائکہ، سب چیز صرف ایک اور ایک ہی چیز واحد اور احد ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ The proof that Allah subhanahu wa ta'ala wants to make clear، واضح طور پہ کہ you all need something else، آپ کو شریک کی ضرورت ہے، لیکن میں لا شریک ہوں۔ I am completely unique،
You are in pairs, I am single. You are even, I am odd. This also has a relevance. When we look, for example, Surah Najm, chapter 53, verse number 45 and 46, Allah subhanahu wa ta'ala states, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. And He did create in pairs, male and female. مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى. When the seed is lodged in its place. जब नुत्फा अपने जगह पे यानी रहम में पहुंचाया जाए. अच्छा, इन आयतों से दोनों से बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है. एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है, बहुत अरसे से ये जहालत रही है कि अगर एक घर में लड़कियां हो रही हैं, बेटियां ही बेटियां हो रही हैं, तो उसका सबब जो है वो उनकी माँ है. अल्लाह की ज़ात यहाँ पे वाज़े तौर पे ये इरशाद फरमा रही है कि وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرُ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى. The reason for why males and females are created is not because of the egg, but because of the sperm. Min nutfa. नुत्फे से ही मर्द और औरत का जो है, मेल और फीमेल का जो है चनाव होता है. और है हकीकत यही. You and I are made up of 23 pairs of chromosomes from where? Our father, and 23 pairs of chromosomes from our mother. दोनों मिलकर हम बने हैं ना. 22 of these chromosomes are exactly the same. They're called autosomes. दिखने में भी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के जरिए अगर आप देखेंगे तो 22 जो हैं 23 में से बिल्कुल एक जैसे हैं. लेकिन the 23rd chromosome is known as the gender chromosome. जिन्स का जो क्रोमोसोम है, जिससे शनाख्त होती है कि ये मेल है और ये फीमेल. In the egg, this is known as X and X. And in the male, it is known as X and Y. Very good, mashallah. The only way that a male is produced is if a X meets a Y. The Y पेश करने वाला only comes from the male. It only comes from the man. In the woman, there is only X and X. So the determining factor of what makes male and female has nothing to do with the female. It's all to do with the male. So कम से कम जो है ये बात जो है कि ये ख़वातीन की ख़ता है या इन्हीं की वजह से ये बच्चियाँ पैदा हो रही हैं, जो बाइस फ़ख्र है, असल में बाइस ज़िल्लत नहीं. या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. So my dear brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala 1400 years ago, 1400 साल पहले, is making it very clear that the reason why we are male and female is based on the male, not on the female. And is also referring to genetics.
Furthermore, Allah subhanahu wa ta'ala is teaching us about the role of who we are today is based on both mom and dad. جو کچھ بھی آج ہم ہیں وراثتاً تو اس کا سبب ماں باپ ہیں، چونکہ جینز وہیں سے آ رہی ہیں. کچھ وراثتی بھی صفات ہیں جو ہم میں پائی جاتی ہیں، جو ہمارے آباء و اجداد میں بھی تھیں. So there are some inherited traits that we have inherited from the chromosomes of our parents. اچھا اس سے زیادہ مزید Allah subhanahu wa ta'ala has also told us what type of people we should be marrying and what type of people we shouldn't be marrying. مثال کے طور پہ آیت سورہ نساء میں chapter number 4 verse number 23, it clearly states the type of women that we should never marry. Allah subhanahu wa ta'ala states, حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعناكم. کافی لمبی آیت ہے، آخر تک ہر قسم کی عورت جو ہے اس آیت میں جسے اللہ نے بالکل حرام قرار دیا ہے ہمارے لیے کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. یہ بدقسمتی ہے کہ انسان کی ہسٹری میں، تاریخ انسان میں اس طرح کا بھی دور رہا ہے کہ جہاں ماں، بہن، بیٹی اور زوجہ میں فرق نہیں تھا. یہ عصر جاہلیت کہ جس کے بارے میں ہم جان پہچان رکھتے ہیں کہ وہ جو ایک عصر رہا، ایک وقت وہ بھی رہا. آیت ویسے تو نہیں آئی نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے کہ آپ کی ماں، آپ کی مائیں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہنیں، آپ کی خالہ، پھوپھی، یہ وہ دائرہ ہے جس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. چونکہ اس طرح کا دور گزر چکا ہے جہاں پہ یہ حدود نہیں، ان کی جو ہے حرمت جو تھی وہ نہیں آشنا تھی لوگوں کے درمیان. اس جہالت پہ تھے لوگ. The reason for why Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning this is because of genes. کیا وجہ ہے؟ What is the real essential reason? The real essential reason for why we are told not to marry biologically, practically, is because inbreeding, breeding within the family, incest produces what? Weak genes, weak children. We are told not to breed. کچھ اس طرح کے بالاسف شدید یہ بھی ہے نا کہ خاندانوں میں چناؤ جو ہے شادی کے لیے ایک ہی گھرانے سے ہوتا رہتا ہے کہ ہاں we will always make sure that we are in the family. Islam promotes outbreeding, not inbreeding. کاش کے ہم سمجھ جاتے کہ سیرت رسول اور ائمہ معصومین جو تھی, it was not about inbreeding, it was all about outbreeding. آپ خود دیکھ لیں, some of the most beautiful children are who? Mixed race. The greater the distance between the genes, the greater the further the genetic material is, the more beautiful the child becomes. And this is universal. ہر جگہ میں آپ کو ملے گا یہ. Which means what? The further apart the genes are, the stronger the child will be. اور طلب ہی ہماری یہی ہے نا کہ سب سے we get the best fruit
We produce the best children, the most strong, able, physically, mentally, emotionally, spiritually. So, kam se kam ab it's become clear that there is an element of genes and genetics that affects who we are today. अच्छा, इससे मजीद ये पता चल चुका है हमें कि किस किस्म की औरतों से हम शादी नहीं कर सकते. Why? Because it produces weakness of genes. Let's leave the moral aspect out. Just genetics. Now, how about when it comes to the type of women that we should? देखें, हमने उस दिन भी मैं यही मिसाल दी थी कि अगर हमारे पास एक बेहतरीन, आला तरीन दाना है, सीड है, बीज है, जिसको हम बोना चाहते हैं, तो हम देखेंगे कि सबसे बेहतरीन ज़मीन कहाँ है, जिसमें सबसे अच्छे हों, न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसमें सबसे बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स होंगे, क्योंकि हम चाहते ही यही है ना कि जो इससे निकलेगा वो सबसे बेहतरीन फल, फूल और पत्ते होंगे. इसी तरह हमें कहा गया है कि कौले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जल फरजहुम या अली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. The Holy Prophet states, marry loving and fertile women. सिफतें हैं ना दो, loving and also fertile, that will be able to produce. अच्छा, इसी के साथ साथ एक वक्त था कि हुजूर अकरम ने अपने असहाब से भी मुखातिब होके कुछ जुमले अदा किए, जिसमें कहा इय्याकुम व खज़रा अद्दमन, beware of green luscious grass, एहतियात में रहिए हरी भरी घास से. क़ीला या रसूल अल्लाह मा खज़रा उद्दमन, या रसूल अल्लाह ये हरी भरी घास क्या है जिसे हमें मोहतात रहना है. क़ाला अल मरअतुल हुस्ना फी मंबतिस सू, this is a green luscious grass that grows on manure. उस घास से जो हरी भरी हो, जिसकी जड़ें जो हैं खदा समझते हैं आप, या खदा जिसको एक सॉइल है जिसमें एनिमल वेस्ट भी मिक्स किया जाता है. खद है ना, खाद, हाँ बहुत शुक्रिया. तो हजूर अकरम ने कहा इस हरी भरी घास जो इस खाद पे या से निकली हुई हो, उससे आप मोहतात रहिएगा. तो पूछा गया या रसूलल्लाह ये क्या है, ये घास जो हरी भरी सी है जो इस खाद से है, ये क्या है, इससे मुराद क्या है जिसे हमें मोहतात रहना है. तो हुजूर अकरम ने फरमाया कि ये एक खूबसूरत औरत है जिसकी जड़ें जो हैं, जिसकी नस्लें जो हैं गंदी हैं, नापाक हैं. यानी आदतन क्या होता है कि ज़ाहिरी जमाल को देखा जाता है और उसी की बुनियाद पे चुनाव भी होता है, और हुजूर अकरम कह रहे हैं कि नहीं, ये काफ़ी नहीं है, इससे मज़ीद. यानी आजकल का दौर इस तरह का चल रहा है कि नौजवान तबका जो है कहते हैं कि हमें क्या देखना है, उनके आबा अजदाद ख़ानदान को क्या देखना है, बस पसंद आ गई हमें, इससे ज़्यादा खुद अच्छी है ये.
ماں باپ یا اجداد یا خاندان کو دیکھنے کی کیا ضرورت؟ حضور اکرم کہہ رہے ہیں نہیں، آباء و اجداد کو بھی دیکھنا ہے، چونکہ اس اثرات ہیں، اثرات ہیں۔ So the Holy Prophet is saying, choose for your seed. Choose for your seed a good mother, for indeed breeding is strategy. یعنی بچے پیدا کرنا ایک اسٹریٹجی ہے، اس میں غور اور فکر کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ شادی ہو گئی اور بس بچے پیدا ہو گئے اور بس اسی طرح نسلیں آ رہی ہیں، نہیں، چناؤ میں بھی غور و فکر ہونا چاہیے۔ This is the basis for how we produce the right type of fruit. Seed and soil, dana aur mitti, sperm and egg also affect the person that we are today. The genetic aspects, all of these have a bearing. اچھا، اسی طرح ہمیں ملتا بھی ہے کہ کچھ غیر مسلم بھی ہے نا، جن میں بہت ہی اچھا اخلاق ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم یو کے میں ہیں، ویسٹ میں ہیں، جہاں غیر مسلم بھی زیادہ ہیں، تعداد زیادہ جو ہے غیر مسلم کی ہے، چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، یا بالکل دین یا خدا کو نہ ماننے والے لوگ ہوں۔ لیکن ہمیں ملتا بھی ہے، یہاں پہ بھی ہوگا کہ ہم سے بہتر اخلاق والے بھی ہی ملتے ہیں، تو اس کی وجہ، اس کا سبب، تو اسی کو متوجہ کرتے ہوئے امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، یا علی اسی کو متوجہ کرتے ہوئے امیر المؤمنین نے فرمایا ہے کہ حسن الاخلاق برہان لکرم الاعراق، جہاں پہ آپ کو اچھا اخلاق ملے گا وہ دلیل ہے، وہ پروف ہے۔ دلیل ہے کس چیز کی؟ کہ جس نسلوں سے وہ انسان آیا ہے وہ شریف ہے۔ اچھا اخلاق دلیل ہے کرم الاعراق، اچھے خاندان سے تعلق، نوبلٹی، شریف خاندان، یہ بھی وراثت میں بھی آتا ہے۔ کس وراثت میں؟ جینیٹکس، جینز میں بھی اس کو منتقل کیا جاتا ہے نسل بنسل۔ تو اسی لیے ہمیں یہاں سے کچھ آگاہی ہوتی ہے کہ امیر المؤمنین نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، جب اپنے بچوں کے لیے ماؤں کا چناؤ کیا تو اسی چیز کو دیکھ کر کیا۔ سب سے پہلے، سب سے عظیم وہ شخصیت جس کا کسی کے پاس کوئی کفو نہیں ہے مقابلے کے لیے، سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ The best, the greatest lady of all time, all place, the queen of heaven, the leader, the masteress of all women of all time, none other than Fatima az-Zahra salamullah alayha. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. The level of ismat, the level of taharat, that cannot be understood or comprehended.
that level, that greatness, جس کے بارے میں بس اشارہ کر کے آگے نکلتے ہیں انشاءاللہ. When it came to the birth of Fatima Zahra Salamullah alayha, it was not a small thing. First and foremost, the Holy Prophet and Sayyidah Khadija Salamullah alayha, both of these personalities were told to do what? To fast for 40 days. اللہ سے حکم تھا کہ 40 دن تک دونوں حضور اکرم اور سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ 40 دن تک روزے رکھیں اور ان 40 دنوں میں عبادتوں میں مشغول رہیں. ان 40 دنوں کے بعد جبرائیل الامین پھل لے کے آئے. کہاں سے؟ جنت الفردوس سے. اس پھل کے کھانے پر جنت فردوس کا پھل، اس سے جو نطفہ پیدا ہوا، that was then the basis upon which the beginning aspects of Fatima Zahra started. My dear brothers and sisters, do you understand? There is nothing greater than Rasulullah. کس حد پہ ہیں رسول اللہ طہارت اور عصمت کے، جس کی کوئی حد ہی نہیں. لیکن پھر بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے، اس دنیا کی آمد کے لیے ان سے کہا گیا کہ 40 دن کے لیے روزہ رکھا جائے. یہ ان کے لیے نہیں تھا، یہ ہمارے لیے تھا. تعلیم یہ ہمارے لیے تھا. یا علی، this was for us to understand what? Don't just get married and start producing children. Detoxify your body first. Remove from it every type of najasa, physical, mental, emotional and spiritual, so that the nutfa that you produce is of the highest quality, and not just for you but also for your wives. Make them also fast. Allow them also to fast for 40 days. Eat from what? Only natural foods. Fruits. Drink only of natural drinks. So what your body and flesh produces is of the highest caliber. Then when you start the life of your next generation, you really are giving them the best start in life. This is where, my dear brothers and sisters, we start to understand that our actions, our state, ہمارا خود کا جو حال ہے نا، وہ بھی منتقل ہوتا ہے آنے والی نسلوں میں. یہ نہیں ہے کہ بعد جب پیدا ہوں گے تب ان کی جو ہے دیکھ بھال اور فکر شروع ہوگی. نہیں، اس سے بھی پہلے. When it comes to Sayyidah Fatima Zahra, their station, their status is so high that there isn't a better woman in the whole of creation. This creation of Allah subhanahu wa ta'ala, it's straightforward and we can understand it plain and clear. This purity, this level of purity of earth, seed and soil کی بات ہو رہی تھی نا. This level of purity of this earth was at such a caliber because of what was produced from it. What was produced from this level, this purity of earth. اس پاک زمین سے کیا نکلا؟ امام الحسن نکلے، امام الحسین نکلے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نکلے اور ام کلثوم. All four of the produce, یہ چاروں جو پھل تھے. آج اسلام اگر باقی ہے تو ان چاروں پھلوں کی بنیاد پہ.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. This purity, this perfection is what produced these children that were then going to be what? The muhafiz, the preservers of the very religion of Allah subhanahu wa ta'ala. If it wasn't for them, we wouldn't have anything. अगर वो ना होते तो हमें दीन जो मिलने वाला था कौन सा दीन था? यजीद का दीन, मुआविया का दीन, अबू सुफियान का दीन. This is where, my dear brothers and sisters, शजरतुल खबीसा की बात हो चुकी है ना. ये भी एक पौध है, ये भी एक seed and soil है, on the extreme. And this is not something new. When it comes to inherited traits, जो विरासत में जो सिफात आते हैं, तो इसकी जो हम खुद तस्दीक और शहादत भी देते हैं, उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूं. शब जुमा को कुछ अमाल हैं जो हम ज़रूर उसमें शिरकत करते हैं, खुद भी उसको पढ़ते हैं. उनमें से एक जो है वो तिलावत सूरह यासीन, जिससे इब्तिदा आज की. उसके बाद दुआए कुमैल जो शब जुमा को पढ़ी जाती है, आप भी पढ़ते होंगे. उसके आखिर में एक आखिरी अमल है जो हम ज़रूर बुनियादी तौर पे अंजाम देते हैं, उसको जिसको कहा जाता है ज़ियारत है. वो ज़ियारतल वारिस या ज़ियारतल वारिसा, सही है ना कि नहीं? साथ हैं मेरे आप. ये ज़ियारत वारिसा, ये वारिस से मुराद क्या है? What is the meaning of वारिस? और इसमें जो हम जो जुमले अदा करते हैं, तो उसमें हम असल में कह क्या रहे हैं? What we are saying, पहले तो हम इसको वाज़े कर दें कि वारिस के माने क्या है. इनहेरिटेड ट्रेट है ना. वारिस उर्दू का लफ्ज भी है कि नहीं? विरासत जो है, ज़ियारतुल वारिसा जो है, it's a complete eulogy of what? Of all the traits of every single prophet that has been inherited by whom? One personality. That one personality is Abu Abdullah Imam al-Hussein. My dear brothers and sisters, ज़ियारत वारिस में हम क्या कहते हैं? इब्तिदा में कहते हैं कि अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतिल्लाह. Peace and blessings upon you, O the inheritor of who? Adam, the chosen one. Assalamu alayka ya waritha Nuhin Nabiyullah. Peace and blessings, salam ho, to who? Us waris ke upar kaun? That is the inheritor of who? Nuh, the prophet of God. Assalamu alayka ya waritha Ibrahim Khalilullah. Peace and blessings upon you, O inheritor of who? Nabi Ibrahim. ये सब जो जुमले अदा कर रहे हैं, हर नबी के साथ एक सिफत है. और हम कह क्या रहे हैं कि ये सिफत विरासत में आ रही है. सलाम उस ज़ात पे जिसने इस सिफत को विरासत में लिया. और वो शख्सियत कौन है? वही तो है इमाम अल-हुसैन. Assalamu alayka ya waritha Musa Kalimullah. Salams upon you, O inheritor of Nabi Musa who spoke to God. Assalamu alayka ya waritha Isa Ruhillah. Salams upon you, O inheritor of the Spirit of God, Ruh Allah. Assalamu alayka ya waritha Muhammadin Habib Allah. Salawat bejiye. Peace and blessings be upon you, O inheritor of the love, the beloved of Allah. Assalamu alayka ya waritha Amir al-Mu'mineen Waliyullah.
peace and blessings be upon you, O inheritor of Amir al-Mu'mineen, who is the Wali of Allah. Assalamu alayka ya ibna Muhammadin al-Mustafa. Assalamu alayka ya ibna Aliyin al-Murtada. Peace and blessings be upon you, O the one who inherited from the Holy Prophet, who was the chosen one. Peace and blessings be upon you, O the inheritor of Ali, that being, us Ali ke waris, jo Murtaza the, jisko Ali, jo wo Ali, jo Allah ki riza ki talab mein tha, jisko Allah ki riza thi. یعنی یہ رضا امام الحسین بے بھی منتقل ہوئی. السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا. صلوات بیچیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم. Peace and blessings be upon you, O inheritor of Fatima, the luminous one. Assalamu alayka ya ibn Khadijat al-Kubra. Peace and blessings be upon you, O son of Khadija the Great. اسی طرح میرے بہنوں اور بھائیوں عزیز سامعین, we realize that Imam al-Hussein is the inheritor of all that is great in every single of God's creation. چاہے وہ نبی آدم ہو یا خاتم یا اس کے بعد امیر المؤمنین یا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہما. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہم اس وراثت پہ, یہ جو انہیریٹڈ ٹریٹس ہیں, یہ انہیریٹڈ صفات ہیں, ہم انہی کو مد نظر رکھ کے سلام بھیج رہے ہیں کہ نہیں اس زیارت الوارثہ میں. اس سے مزید اگر کوئی شک اور شبہ ابھی بھی ہے نا, تو اس جملے کے بعد انشاءاللہ یہ بالکل واضح ہو جائے گا. We say in the very same زیارت الوارث, أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة. میں شہادت دیتا ہوں, I bear witness that you came, you were a light, آپ نور تھے. کہاں پہ؟ صلب میں, جو بالکل پاک و پاکیزہ ہیں, اور ان ارحام سے, رحم کا جمع ارحام, جو بالکل مطہر و طاہر تھے. یعنی دلیل ہوئی نا کہ صلب اور اسلاب کے لحاظ سے یا رحم اور ارحام کے لحاظ سے پاک اور پاکیزہ ہیں امام الحسین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. So my dear brothers and sisters, Ziyarat al-Waris is what? All that Ziyarat al-Waris is us acknowledging, Ya Imam al-Hussein, you came from the best inherited traits, the best genes were inherited by you. There was not a greater, a better place that Allah subhanahu wa ta'ala wanted you to come from. اور اس کی بھی دلیل ہے, when we look at the aspect of زیارت الاربعین. زیارت اربعین میں ہم ایک جملہ ادا کرتے ہیں, وَجَعَلْتَهُ سَيِّدًا مِنَ السَّادَةِ وَالْقَائِدًا مِنَ الْقَادَةِ وَالزَّائِدًا مِنَ الزَّادَةِ وَآتَيْتَهُ مَوَارِيثَ الْأَنْبِيَاءِ. And you were appointed, Ya Allah, you appointed him, who? Imam al-Hussein, as a guardian leader, as a defender of rights, a true representative, an inheritor of all the guardians, of leaders and defenders, and you made him the inheritor of Anbiya. Ya Ali. Isi tarah, we have a beautiful statement again in Ziyarat al-Arba'in, which also alludes to this. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پڑھ کے سمجھتے نہیں ہیں. زیارت وارثہ پڑھ لیتے ہیں, یعنی زبان سے وہ الفاظ جاری ہوتے ہیں, لیکن اس پہ تفکر اور تدبر بالکل نہیں ہوتا.
کہ اصل میں ہم جملے جو ادا کر رہے ہیں اس میں اصل میں معنی کیا ہے، ہم کس طرف اپنے آپ کو متوجہ کر رہے ہیں، اسی نطفے کی طرف، اسی اسلاب کی طرف، اسی خاندان کی طرف جو بالکل، اسی شجرے کی طرف، اسی درخت کی طرف جو بالکل پاک اور پاکیزہ ہیں۔ دعائے عرفہ میں جو ہمیں امام حسین سے ملی ہے، اسی میں امام الحسین نے ایک جملہ جو ادا کیا ہے، جس میں امام کہتے ہیں کہ ثم خلقتنی من خیر الثرى ولم ترضى لي یا الہی نعمتان دون الاخرى، since I was created out of the best soil، میرے رب میرا چناؤ جو ہوا وہ سب سے بہترین مٹی کا ہوا، جو مٹی میرے لیے انتخاب کی گئی، جس سے میں نکلا، وہ سب سے بہترین مٹی تھی۔ سب مٹی سے بنے ہوئے نا ہم، دنیا کے اعتبار سے، اس جسمانی وجود کے لحاظ سے۔ اس کے بعد and you did not think of any other favor that was below or befitting for me، کہ اس پاک زمین سے ہی، سب سے پاک اور پاکیزہ زمین سے ہی مجھے نکالا۔ So my dear brothers and sisters, we understand that Imam al-Hussein is telling us and teaching us, understand that the seed and soil has a major effect. It's huge. اچھا، اس سے مزید جہاں تک امام الحسین کے جو وارثدان ہیں، سب سے پہلے کون؟ سید السجاد امام زین العابدین، صلوات بھیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اسی میں، اسی زیارت الوارثہ میں ہم کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِكَ كَلِمَةُ التَّقْوَى، and I bear witness that the imams from your progeny are indeed the word of God consciousness۔ آپ کی ذریت سے جو ائمہ ہیں وہ سب کے سب کلمۃ التقوی ہے۔ وَأَعْلَامُ الْهُدَى، وہ ہدایت کی علامت ہے۔ وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقَى، and they are the firmest handhold۔ وَحُجَّةُ عَلَى الْأَهْلِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی پوری مخلوق پہ حجت خدا ہے۔ یہ سب جملے جو ہیں ہم زیارت الوارثہ میں ہی پڑھتے ہیں نا، ادا کرتے ہیں۔ These are all decisive arguments of what? These are all decisive arguments of how purified this lineage of the imams that we follow, these branches، یہ شاخیں جو ہیں of this شجرۃ الطیبہ are all the means by which we become purified۔ اچھا، امیر المؤمنین نے صرف اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین انتخاب نہیں کیا، نہیں، آنے والی نسلوں کے لیے بھی۔ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں نا کہ امام الحسین کے لیے بھی نا، ان کی اہلیہ یعنی امام سجاد کی والدہ شہربانو کا انتخاب کس نے کیا تھا؟ امیر المؤمنین نے خود کیا نا۔ This basis upon how and when, how was it? شہربانو is from where? She's from royalty، بادشاہ کے خاندان سے ہے نا شہربانو، سلام اللہ علیہا۔ She is from the family of where? The kings of Persia۔ Yazdegird was her forefather۔ She is come through that noble family۔ یاد رکھیے گا نا، جملہ ادا کیا تھا امیر المؤمنین کا آپ کے اذان کے لیے، good akhlaq، حسن الاخلاق، great akhlaq is an indication of what? Noble ancestry۔ کبھی کبھار یہ بھی ملتا ہے نا
that we see good people, that zahiran we don't know. But Allah subhanahu wa ta'ala has kept them preserved and noble. When it came to the time of how Hazrat Shehrbano, this great mother of Imam Sajjad, when they came, they were brought as captives. Captives under the so-called Khalifa, the second one. When they conquered Persia, Shehrbano was brought as a captive. جب امام امیر المؤمنین کے سامنے گزر ہوا نا فتح ایران پہ خلیفہ دوم کے دور میں، تو جب لایا گیا تو شہربانو بھی ان میں سے ایک قیدی کی تحت لائی گئی. امیر المؤمنین says a word, says release them, release these women. These are daughters of royalty. یہ بادشاہ خاندان کی بیٹیاں ہیں. بادشاہ خاندان کی بیٹیوں کو اسیری میں نہیں لیا جاتا، نہ کھلے بازاروں میں بیچا جاتا ہے. یا امیر المؤمنین، آپ کو اتنا فکر ہے اس دنیاوی بادشاہی کے بارے میں؟ جو جنت کے بادشاہ ہیں، the kings and queens، جن کی جنت ملکیت ہے، ان کی بیٹیاں کہاں نہیں. یہ زینت باپ کی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، ام کلثوم کو پھرایا گیا. یہ وہی امیر المؤمنین ہے نا علیہ السلام. جب ضربت کے بعد امام الحسن اور امام الحسین لے کے آ رہے تھے گھر پہ، تو ایک جگہ پہ آئے جہاں پہ امیر المؤمنین کہا کہ میرے بیٹو یہیں پہ رک جاؤ اور ہماری شیعوں کو کہہ دو کہ گھر واپس لوٹ جائیں. جب کہا گیا، پوچھا گیا کہ یا امیر المؤمنین، ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم تو آپ کے شیعہ ہیں، ہم تو آپ کو گھر تک پہنچانا چاہ رہے ہیں. تو امیر المؤمنین نے کہا کہ میرے گھر میں میری بیٹیاں ہیں، اور جب اپنے بابا کی یہ حالت دیکھیں گی تو ان میں صبر نہیں ہوگا، تو ان کی بکا، اور یہ جو بکا ہوگی اس کی آواز جو ہے میں چاہتا نہیں ہوں کہ کسی غیر محرم کے کانوں تک پہنچے. یا امیر المؤمنین، کوفے میں آئیے، شام میں آئیے، آواز تو دور کی بات. یہی ہے سیدہ زینب جو ایک وقت کوفے میں شہزادی تھی. وہی کوفہ ہے جو اب بغیر چادر کے پھرائی جا رہی ہیں گلیوں میں، بستیوں میں، شہروں میں. سیدہ زینب جو یزید کے سامنے آئیں تو ابتدا میں یہی کہا، یبن الطلقاء، اے میرے دادا کے آزاد کیے ہوئے غلام، کیا یہ عدل ہے کہ تمہاری بیویاں، بچے، عورتیں یہ سب پردے میں ہیں اور رسول اللہ کی بیٹیاں بے پردہ ہوں؟ This is where Sayyidah Zainab says, وہ جو خواب ان کو بچپنے میں آئی نا، یہاں پہ انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ یزید، تم نے میرے بزرگوں کا قتل کیا، تو نے میرے خاندان کے سب نوجوان شاخوں کو کاٹ ڈالا، تم نے میری جڑوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين.